بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ اما بعد۔ جنازہ کی نماز کا عظیم مقصد یہ ہے کہ میت کے حق میں دعا کی جائے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ جب ہم دعا مانگیں تو اخلاص کے ساتھ ہم اس میت کے لیے دعا کریں۔ یہ اخلاص سے مراد کیا ہے؟ اس کی وضاحت انشاءاللہ آج کے اس درس میں کی جائے گی۔ تو آج یہ درس نمبر 30 ہے کتاب الجنائز کا، جس میں حدیث نمبر 35 پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، رواہ ابو داود وصححہ ابن حبان۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی میت کی نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خوب خلوص دل سے دعا کرو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث کہ اخلاص کے ساتھ اس میت کے لیے دعا کرو، اس کی وضاحت ہوگی۔ تخریج پیش کر رہا ہوں۔ تخریج ابو داؤد نے اس حدیث کی روایت کی ہے کتاب الجنائز میں، باب الدعاء للمیت، پیج نمبر 467، حدیث نمبر 3199۔ ابن حبان مجلد 7، پیج نمبر 345، حدیث پیج نمبر 345 346، حدیث نمبر 3076۔ اس طریق سے طریق محمد ابن سلمہ الحرانی جو روایت کرتے ہیں محمد ابن اسحاق سے، جو روایت کرتے ہیں محمد ابن ابراہیم سے، جو روایت کرتے ہیں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے، جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم کسی میت کی نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خوب خلوص دل سے دعا کرو۔ اور یہ سند جید ہے یا کہیے کہ حسن ہے، اور اس میں جو ایک راوی ہیں محمد ابن اسحاق جو مدلس ہیں، انہوں نے یہ تصریح کی ہے، یعنی صراحتاً انہوں نے ذکر کیا کہ اپنے شیخ سے انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے، جس طرح کی اور جو طرق مروی ہیں ابن حبان کے ہاں، یا ابن حبان کی جو کتاب ہے اس میں، یا تحدیداً الاحسان میں۔ اب اس حدیث میں جو الفاظ ہیں اس کی وضاحت پیش کر رہا ہوں۔ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، اس میں جو لفظ ہے جس کی وضاحت کی ضرورت ہے، کون سا لفظ؟ اخلصوا، یعنی مراد کیا ہے اخلاص کے ساتھ، یعنی کیسا اخلاص؟ تو ادھر جو اخلاص کے ساتھ یا خلوص دل سے دعا کرو، یا لفظی ترجمہ اخلاص کے ساتھ دعا کرو، تو میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرنے سے مراد کیا ہے؟ تو اس کا معنی، یہ دو معنی اہل علم نے ذکر کیا۔ پہلا معنی کہ اس میت کے لیے دعا خاص کریں، یعنی تحدید کرتے ہوئے کہ یہی شخص جس کا جنازہ ہے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما۔ تو ایسا نہیں کہ ایک عام دعا کریں کہ اے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ جتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا ان پر رحم فرما، یا ایسے ہی یہ نہیں کہ جنازہ اس کی ہو رہی کسی اور کے لیے دعا مانگے، مثلا اپنے ابو کے لیے جن کا انتقال ہو گیا، اے اللہ ہمارے والد پر بھی رحم فرما، اے اللہ ان کی بخشش کر، اے اللہ ان کے مقام کو اونچا کر۔ نہیں، آپ جنازہ نماز کس کی پڑھ رہے ہیں؟
یہ شخص ہے جو فلاں بن فلاں، تو اس کے لیے یہ دعا خالص اس کے لیے، اسی کے لیے، وہی مراد ہو آپ کی دعا سے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ۔ تو عام دعا نہ کریں، نہ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کریں، جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ اپنے مثلا والد یا والدہ کے لیے، اور اگر اس کے ساتھ اور کوئی ہے، 2 ہے تو دونوں کے لیے دعا کریں، 3 ہے تینوں کے لیے کریں، 10 ہے 10 کے لیے ایک ساتھ کریں۔ المہم یہی 10 جن کی نمازہ یا جن کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، واضح، تو عام دعا نہیں کریں، نہ ان کے علاوہ اوروں کے لیے کریں، یہ معنی اس سے ہے۔ المناوی کہتے ہیں، اور اس طرح کہ دوسرا معنی مطلب ہے اخلاص سے، یعنی خلوص دل کو حاضر کر کے دعا مانگے، یعنی دل لگا کے، جس طرح خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یا پڑھنا چاہیے، تو ایسے خشوع کے ساتھ دل کو حاضر کر کے اس کے حق میں دعا مانگے، نہ کہ دنیا کے خیالات میں رہیں اور سیر و تفریح کریں، نہیں، دل کو حاضر کر کے دعا مانگے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اسکنہ فسیح جناتک، یا جو حدیثوں میں جس طرح آیا، تو آپ کا دل اس وقت حاضر رہے۔ اس لیے یہی مقصد ہے نماز کا کہ میت کے حق میں دعا کی جائے، اور ظاہر بات ہے کب یہ دعا مفید ہوگی میت کے لیے، اگر آپ اخلاص کے ساتھ، حضور دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں تب۔ اس لیے قاعدہ ہے دعا میں، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، کہ اللہ تعالیٰ اس دل سے، یا اس شخص جس کا دل غافل ہو، کہیں اور مشغول ہو، اس کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام کہ خلوص یا اخلاص دل کے ساتھ، اس سے مراد ہے کہ میت کے لیے دعا خاص کرنا، اور اسے نمبر 2، دل کو حاضر کر اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہوئے اس کے حق میں دعا مانگیں۔ تو یہ ہے اس سے مراد، اور یہ معنی اگر ہم سمجھ گئے اخلاص کا، تو پھر جو اس میں جو ایک اہم فائدہ ہے وہ بھی واضح ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس حدیث کے متعلق بات بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو فائدہ ہے، ایک ہی بنیادی فائدہ ہے جس کا تعلق کتاب الجنائز سے ہے، اور جس کے لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ حدیث یہاں پیش کیا، تو فائدہ یہ ہے کہ جب ہم میت کا جنازہ یا نماز جنازہ پڑھیں، تو ہمیں چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ ہم اس کے لیے دعا مانگیں، اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، جس سے مراد یہ ہے کہ میت کے لیے خاص یہ دعا کریں، اس میت کے لیے اکیلا ہو یا ایک سے زائد ہو، اور ایسے ہی عام دعا اس طرح مانگنا صحیح اور درست نہیں ہے، اور ایسے ہی دل کو حاضر کر کے ہم اس میت کے لیے یا اور جو اموات ہیں اس وقت ہم ان کے حق میں دعا کریں، اس لیے کہ یہ میت چاہے وہ کہیں دیندار رہا، اطاعت گزار رہا، یا ایسے ہی کچھ خامیاں رہیں، کچھ غلطیاں رہیں، اللہ تعالیٰ سے دور رہا، سبھی کو ایسی حالت میں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے، اور یہ مسلمان جو اکٹھا ہوئے ہیں سب یہ سفارش کر رہے ہیں اور اس شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ اس طرح حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی، بہت ہی مختصر سی حدیث تھی، ایسی مختصر حدیثیں بلوغ المرام میں بہت ہی کم آتی، جس کا خلاصہ کلام کئی مرتبہ ذکر کیا گیا۔ ایک اہم فائدہ کہ جب بھی ہم جنازہ کی نماز میں شامل رہیں تو ایک تو دل کو حاضر کر کے دعا مانگیں، اور خاص کریں اس شخص کے لیے دعا، صرف عام دعا مانگنا جائز یا کہیے یہ صحیح اور درست نہیں ہے اور میت کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب، وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم، وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔